حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا، اللہ اکبر، حضرت عمر دے زمانے چ ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی، تے جدو آپ دنیا تو چلے گئے نا تے بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ایک سال دعا منگتے رہے، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا، یا اللہ میرا ابا عمر وکھا۔ سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے کہندے میں اپنے ابا جی نو ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے وے، میں کہا ابا جی خیر ہے؟ فرمایا پترا بس او دا فضل ہی سی تیرا ابا جی بچ گئے۔ میں کہا کی ہویا؟ فرمایا او میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا، اور رسی کدھر گئی؟ نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی، انہاں کہا بس منتقل کر دیا مال، رسی ڈھائے پئی تے مینوں رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی؟ اللہ اکبر، تے جنہاں دے دور وچ 500 بندہ جل جائے۔ حضرت عمر دے زمانے وچ بھی زلزلہ آیا، لیکن جتھے تک نعرہ لگدا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دین، اگے نہیں بیان کر۔ نعرے تکبیر جد ہو جائے کہندے بس ساڈی تقریر دے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا، اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی، اگے نہیں بیان کر دے۔ آپ دی نوح عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ او فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تے حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا، آپ نے خطبہ دیتا تے خطبہ دے کے کی فرمایا؟ فرمایا ما ھذا ما اسرا ما حدثتم، فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تساں مدینے دی دھرتی ہوتے کوئی مدینے دی دھرتی ہلی پئی، انہاں کول کوئی نہیں پوچھتا ہو تساں کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے۔ اسی گل کریے تے کہندے مولانا سیاست بیان کر رہے، میں کہا بندے جلدے رہن، کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن، مولوی کہے جناب تے مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا۔ ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوندا۔ ہاں جی جدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ، نہ ہتھ کڑی لگے، نہ مقدمہ کٹیا جائے، ہوے عاشق رسول ہی رہے بندہ، این تے میں نہیں پڑھیا۔ ہاں جی 70 زخم لگے میدان احد وچ حضرت طلحہ نو، این کر 70 زخم، تے ایتھے سارے تسی عاشق رسول ہو۔ تے جدوں کبھی آؤ باہر آؤ تے کہندے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہن سون لگا، ہن حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی۔ تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تے حضور دے خاکے کافراں بنانے سن۔ بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو۔ ہاں جی توجہ بھائی توجہ، تسی ساتھ دا یہ مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ، ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس، تہاڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے۔ مینوں اوتھے انہاں نے دسیا، وہ کہن لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری، او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی، وہ اگ انہوں اتھے جا پئی، درخت اتھے جا پئی، کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں، وہ وچ ہی پھسا رہا بیچارہ، ہن بدبو بھائی آئی تے اج اتار کے تے انہوں دفن کر کے آئے۔ او بڑا ڈاٹا ہے، ام اتار دیں بھی اگ بھیج دیندا۔ ایک بندہ کھیتاں پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی، انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی، وہ پچھلے حصہ دا جل۔ اے تسی کدی سوچیاں نے ان گلاں کہ انہاں کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں؟ او بہت ڈاٹا ہے، تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا اے دے نال برکت آنیاں انشاءاللہ، اے دے نال برکت آنیاں انشاءاللہ۔ جب رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے وہ جھلا کتا بھی سمجھدا ہے اس نام نو۔ ہاں جی کیوں جی؟ اور میں آکھا جنہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا، وہ جی مولوی کی کر رہے سی؟ کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی، انہاں او نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی، انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا، سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا۔ میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کیا کیتا ہے جب حضور دا نام آیا؟ کیوں جی جھلے کتے نال بھی بندہ بدتر ہوئے تے کہے میں ہے مسلمان ہاں، داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر وچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا؟ وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹدا رہا بس۔ یعنی حیا ہی مک گئی۔ اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے؟ سپیکر درسو جی جدوں دا پاکستان بنیا خزانے دا استعمال صاحب صاحب صحیح ہو رہا، ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا، کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نال؟ مولوی دی تقریر نال کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار؟ تے خزانہ کنے کنے لوٹیا؟ پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا۔ لو جی میں جھلے کتے کو پوچھدے ہاں بھائی تو دس بھائی کی ہویا؟ امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا،
قریب تو ایک کافر گزریا ذمی ہے جویں ساڈے ملک وچ عیسائی رہندے عیسائی بن کے رہن سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک جھاڑو دین جو مرضی کرن سانو کوئی پریشانی عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے رون سانو کوئی پریشانی نہیں مسلمان بن کے رہے بے شک ایک گل میں اس مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا بے شک لبیک لبیک اس مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے اسی اے دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے میں ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھیا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا انہاں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو وہ قاصد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ کتھے صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے وہ قاصد دوڑدا اوتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے انہیں دروازے ہوتے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدوں فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا حضور نے فرمایا انہوں بند کر دیو ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چ خط حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں عرض کیتی کوئی نہیں حضور نے فرمایا چلو انہاں دے گھر جدوں اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے تسی تیاری کرو جدوں یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں اے نہیں کسی نو دسنا جدوں حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی حضرت سعد بن ربیع انہیں کہا حضور تہاڈے نال کی گلاں کر رہے سن تینوں کی ہے انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تہاڈے نال گل کی اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب انہاں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کڈیا نال پکڑ لیا انہیں کہا چل رسول اللہ کو جے گل باہر تو کٹ چتی تے مینوں رسول اللہ نے پوچھ لیا ساتھ میرا راز نہیں رکھیا تے میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا حضور نے سن لئی کل مدینے کوئی گل پھیل جائے تے حضور مینوں معاف کر دے کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے فلاں کی عزت ہے یہ ساری عزتیں بعد میں ہیں ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتے کائنات ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایتھوں پکڑ کے اپنی بیوی نو حضور تشریف لے جا رہے سن حضور نے گھوڑا روک دیتا فرمایا ساتھ کیا ہو گیا عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے لیکن میری بیوی نے سن لیا میں اس کو لایا ہوں اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کرے حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو معاف کر دو جانے دو اس کو بس اتنی بات سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں میدان احد حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فباسنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا
تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیعہ تے فاقرئ منا السلام انہوں میرا سلام دے تے وقل لہو کیف تجدک نال پوچھی سناؤ کی حال ہے. تے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فاصبت وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح اور ضربة بسيف اور رمية بسهم. فرماتے ہیں میں پہنچا تے سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے انجے نہیں لے رہے 70 زخم لگے ہوئے سن کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے. اللہ اکبر. 70 ضربہ 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے تے میں فقل تو میں کہ سعد میں نو رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات میں نو حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ تے تسی دسو. فرمایا فقال انا فی الاموات فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں آخری سانس لے رہے ہیں. تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا اے نہیں کہ میری 2 دھیاں رہ گئیاں خیال کرنا میرے بچیاں دا خیال کرنا اسی یہ کہتے ہیں مولوی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا. میں کہا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی. سنو سعد بن ربیع گل کی تھی فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا. اے نہیں پھر یہ بھی نال کہنا میں اتنے زخم لگ گئے. ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی. حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمایا. بے شک بے شک. کیا کیسی بات کہتے ہیں مولوی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا. میں کہا سعد بن ربیع جاندے جاندے نہیں کی تھی مولوی خادم نو تج ایک تیر بھی نہیں لگیا. اگلی گل کی وقل لہو انی اجد ریح الجنت حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھائی کی حال ہے تے اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلنی ہو گیا اور ویکھ نہ رہا. فرمایا جا کے عرض کر دینا نا. حضور نے پوچھا کیف تجدو کا فرمایا جا کے عرض کرنا. سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت حضور مجھے یہاں عود میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز. میں کہا اقبال اور دس ہوئے جاندے جاندے اپنا خیال بھی کوئی نہیں اولاد دا خیال بھی کوئی نہیں گھر دا خیال بھی کوئی نہیں بار دا خیال بھی کوئی نہیں کسے شاید ایک کو خیال ہے. اے وجہ کہندا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہا اقبال اتنے تو چونڈی پوے تے لوگ چیخ دیں اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان دیا. سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیڑے دونوں عقل غیاب و جستجو عشق حضورو. کیوں جی
جنہاں دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہاں دا ہی میں خیال ہے، اور گل پھر کوئی نہیں۔ اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا، جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڈے نال، او میریاں بچیاں دا کی بنے گا، نہ پھر بھی خیال ایک ہی ہے، جنہاں دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے۔ حضرت زید فرماندے نے جویں بھٹی چوں آندی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی، یہ گلاں آپ کر رہے سن۔ تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی، وابلغ قومک عنی السلام، فرمایا حضور دی بارگاہ وچ تے اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا، سلام پہلے دینا تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم ان یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف۔ صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا؟ ثم لم یبرح ان ماتا، آخری گل آپ نے کی تھی۔ اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرماندے نے آپ دی روح پرواز کر گئی۔ دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی، اے محبوبہ دا خیال کرنا، انہاں دی عزت دا خیال کرنا، انہاں دی آبرو دا خیال کرنا تے تم اسی گل کھری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی، تقریر تو جیو جی مرضی سن میرے کو، کیوں جی؟ ہاں جی، لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے؟ اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹے ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا، حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں، او پانی چھڑ گیا صدیق اکبر نے، اے زید بن ثابتن جنہاں قرآن جمع کیتا، اے جنہاں پہلی انہاں کو روایت ہے، دوسری ان روایت سیدنا صدیق اکبر کوڑے فرماندے ہیں جدوں حضرت طلحہ ڈھے پے نا بے ہوش ہو کے، حضور نے مینوں فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو، تے جدوں ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے، نہ سر پھٹیا ویکھیا، نہ بازو شل ہوندا ویکھیا، ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ، اور دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے، فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل، فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے، چھوڑو بہت بات، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں، کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے، 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد، 70 مرتبہ۔ تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے؟ مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو وہ مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا، بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے، پتر آؤ تے صحیح، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گاں دا موتر پین والا ہندو وہ مرزائی نو مل کے خوش ہو رہا ہم پاکستان کیسے کریں گے، پتر ادھر نگاہ تے کرو، ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ، ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث یہاں ہیں، ہاں سمجھ آئی بات، ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے، عبدالی بھی ہے، شاہین بھی ہے، تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے، تے اس مبارک نام تے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہے، تے صادق و خالد ٹینک بھی ہے،
تے درار ٹیک بھی ہے. تسی دوویں ہس رہے ہو, ذرا منہ تے کرو ادھر. زندہ دسو جی تسی اپنے ایمان نہ دسو تواڈے وچ میرے تسی دا نیک ہو, میرے جا بندہ مودی سامنے آوے تے گجرات وچ مسلماناں نے جنہیں نے ظلم کیتا, میرے کو کتاب موجود ہے, اور راتی بندہ تصویراں ویکھے تے راتی نیند نہیں آندی بندہ. اے وزیر اعظم بنن تو پہلے اے گاں دا موتر پین والا ہندو انہیں گجرات جڑا ہندوستان گجرات مسلماناں نو جلایا, انہاں دیاں کھوپڑیاں تو جڑے مغز کٹے ڈھیر لگے نو او بندہ ویکھ کے نہیں سو سکدا. دسو تواڈے جے میرے جا بندہ جے سامنے مودی آوے تے اسی او دا ڈھڈ نہیں پھاڑ دینا انشاءاللہ. کیوں جی؟ انہوں ویکھ کے جڑا ہس رہا ہوئے پھر دسو کون ہے تے او نال گرم جوشی نال کر رہا ہوئے کہ تو بھی مسلماناں دا قاتل ہے تے میں مسلماناں دے نبی دی ختم نبوت نو نہیں مندا. کیوں جی؟ تے مڑ کے ایتھے جناب ساڑیاں ایجنسیاں مولوی صاحب آپ مرزائیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں, ساری ایجنسیاں وہ تقریر کوڑ رکھا تو نہیں یار کیا کرتے ہو حضور کی بات یار کیا کرتے ہو, انہاں دے وچ تذکرے لے آ کے تسی اپنی تقریر خراب کرنا, انہاں دے ویسے ہی لانتا پئیاں. مودی تے مرزائی دوویں کیوں ہس رہے ہیں, کیڑی گل تے ہس رہے ہیں تسی مینوں دسو. شرم ہی انہاں نوں کوئی نہیں, مڑ کے جناب کہندے ہیں صاحب آپ کیا تقریریں کرتے ہیں, یہ کیا تانوں اتنی سمجھ کوئی نہیں, تسی ملک دے جڑے تھے بیٹھے ہوئے ایجنسیاں والے مڑ کے مولویاں نے کہندے مولوی صاحب تسی تقریر نہیں چلے اوے مولوی ہیں جنہاں دی وجہ تو نظریہ پاکستان زندہ ہے. اے مولوی ہیں جڑا قائد اعظم تے اقبال دیاں گلاں کردے تسی تو انہاں دا کدی نام ہی نہیں لیا بابے. اے مولوی خادم ہی ہے جڑا کہندا اقبال کلندر لاہوری درویش لاہوری صدر پاکستان عاشق رسول فناف, اے میں ہی گلاں کرنا. کیوں جی؟ میں ہی اقبال نو کہنا اس تو بڑا کہو اقبال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا قوم, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا. کیوں جی؟ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ایمان. اقبال کہتا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. کیوں جی؟ آمنے سامنے کیسے بات؟ اقبال یہ بات کرتا ہے چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آدمی گردت وجود عشق گوید اے محکوم غیر سینہ تو از بطامہ نند دیر تا ندارت از محمد رنگ و بو از درود خود میالا نام او. اقبال ہی کہنا جدو میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھدا تے میں پانی ہو جانا. میں کہا کیوں؟ کہنا عشق رسول کہندا ہوئے لکھاں بت سینے سمائے نو تے درود حضور تے پڑھنا, سارے دیا محبتہ باہر کٹ حضور تے درود پڑھنا ہی, ورنہ سارے دیا محبتہ سینے پا کے حضور تے درود نہ پڑھیا کر تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میرا کیتا کر. ایک کلندر لاہوری ہے. ہاں جی کیوں جی؟ ہن تے ہے نا ٹرمپ نو تحفے دین والا, استغفر اللہ. ہن جڑا ہے ہن تے ٹرمپ نو 200 ارب دے تحفے دتے. انہاں دے مولویاں حامیاں کول پوچھو اسی 2 دیگا میلاد دیاں پکائیے تے کہندو نئے فضول خرچی ہے, اور ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر کیوں دیتے؟ اور کتنیاں بے ودیاں تواڈیاں شادیاں ہو سکدیاں سن. سانو مڑ کے کہندے جی اتنیاں بے ودیاں شادیاں ہو سکدیاں سن جے تسی میلاد دے 2 چاول دیگا دے نہ پکا, 2 دیگا دے چاول تے مولویاں نو ہضم نہ ہوئے تے 200 ارب ڈالر دے انہیں تحفے دیتے ٹرمپ نو. کس سلے وچ 400 قرآن دے نسخے بلگرام بیسو تے امریکی فوجیاں جلائے. امریکی پادری قرآن نو پیٹرول وچ رکھ کے جلایا, حضور دے خاکے بنائے, فلماں بنائی, اس لیے دیتے ہیں تسی. عافیہ صدیقی دی جناب 86.5 سال قید سنائی اپنی فوج کی حرمت کے لیے, کہ وہ کہندے ہیں عافیہ صدیقی فوج ہوتے پسٹل تانیا, بڈھی زنانی 86.5 سال قید اس سلے وچ انہوں دیتے نے. میں ویسے تو انہاں تھوڑی جی گل کیتی, ظاہر بات ہے جس سے محبت ہوے انہاں دیاں نہ دیاں. حضور دے سامنے تو کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے. یا رسول اللہ کہنا شرک اور بدعت. حضور دے سامنے تسی حاجی عمرے والے جاندے ہو اوتھے رہندے مولوی کھڑے ہوندے ہاذا حرام دھکے مار دین قبلہ ہے نا. میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دی شان کیوے؟ اقبال کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا تم تور پہاڑ کی باتیں کرتے ہو, ہمارے آقا و مولا کے گھر جو جھاڑو دیا گیا نا اس سے جو گرد و غبار اڑا تور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتا. تور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش.
اقبال کہندا کعبے دا کعبہ حضور دا گھر ہے. کیوں جی آلہ یہ تو موضوع بدل جانا ہے. ویسے میں تہاڈے نال گل کی اس زمانے دا حکمران ایسی عبدالعزیز, اس زمانے دا ٹرمپ دا یار. سانو انگوٹھے نہیں چومن دیں تے ٹرمپ دے جھنڈے چومیں تسی. لیکن قسمت کی بات ہے نا, اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون, اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. جب اقبال, ویسے آج تو اقبال کوئی نہیں گیا, لیکن تصوراتی دنیا چ اقبال روضہ رسول تے پہنچیا. خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. وہ تصوراتی دنیا چ اقبال اتنے تاں گیا, خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. ہاں لو جی اقبال پھر جب این سر رکھیا نا, عبدالعزیز آ گیا, کہنے لگا مشرکا تو حضور نو سجدہ کر دیتا ہے. اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے سلطان حجازی من فقیرم, کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاجا فقیر نال واہ پیا. ہن جواب سن. اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروب میاں خاک از در دوست. اقبال کہنے لگا جلیا یہ سجدہ نہیں. انہوں نے کہا پھر کی کر رہا؟ انہوں نے کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہا. ہوئی کی کر رہا؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. بس میں گل بڑی لمبا تھکیا آ رہا جی. سویرے بھی میں آیا 6 بجے, 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے تے اس ویلے پھر جمعہ پڑھایا. جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے, تے 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تواڈے کول آ گیا. کیا جی ہاں جی راتی میں گوجرے تو اگے ٹوپر ٹیک سم تو بھی اگے 5 کلومیٹر. ہاں جی میں سویرے آیا 3 گھنٹے سر وجے ستا, روٹی بھی اجے کھانی عشاء دی, تواڈے کول آ گیا. لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی, بس آخری گل تواڈے نال حضور نال پیار کرنے آنے وا انشاءاللہ. اے تے 2 نمبری کوئی نہ چلدی, ہاں 2 نمبری ایتھے کوئی نہ چلدی. صاحب کیوں جی میں اس گل تے میں تانوں پہلے بھی سن دے ہو, اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے. اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا, جے 2 نمبری چلدی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا. ہاں سینے وچ 2 دل رب رکھے کوئی نہیں, ایک سیاسی دل ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے. جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے, کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں. جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں یہ تھے پھر دوسری گل کوئی نہیں. آج لے ان کی پناہ. ہاں جس دن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے, مت آج کوئی بھی نیکی نہ منگ لوے یار. اج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے, اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے. ایک کدی تو سوچی گل, حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے. تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو اج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے. تو فتوی نال حضور نال پیار کرنا ہے. قیامت والے دن حضور یہ تے نہیں ویکھن گے بھئی اے کتنا گناہگار ہے. تے کیوں جی حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی, حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہو. کیوں جی اتوں مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت تسی بھی فل سٹ دے آئے ہو. صدیاں گزر گئیاں, صرف حضور دا نا آ جائے تے بندہ انج ہونا شروع ہو جائے, سینے پھٹ دے. صدیاں گزر گئیاں, ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی. میں کہا پترو تسی او کانے دے منن والے, تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ.
تینوں مودی ویکھ کے تو ہسدا تے جنہاں دے اسی کام کرنے آ نا انہاں نوں صحابہ سمندراں نوں ویکھ کے کہ راہ دے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے کیوں جی دریائے دجلن کے راہ دے ہوئے محمد عربی دے غلام آ گئے حضرت عمر نے سوٹے مارے رک جائے عمر جی موجود ہے کیوں جی اینج گل ہے اسی جنہاں دے غلام تسی سوچ بھی نہیں سکتے ٹٹوو کانے مانے کا کیا تعلق ہے یہاں حضور کی بات کرو حضور کی شان بات کرو موم بتیوں یا پوچھیوں یا موم بتیوں کا کیا کام وہ بھی کانی موم بتی جنہاں داسی کر رہے ہیں نا کام داگے آکھیا موم نو دستے صحیح تسی تے کوئی امریکہ کول ایڈا لیندے ہو کوئی فلانے کول کوئی موتی دیاں ایڈا لیندے ہو تے اسی ویکھو تے محمد عربی دے فقیر بغیر گنہ تو بیٹھے ہاں جی کیوں جی ہاں تانوں کوئی غلط فہمی ہے ایک گردنہ صرف حضور واسطے اسی سارے رکھیا ایک گل انجا ہونی ہے دھاگے آکھیا موم نو دستے صحیح لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیا سلیم سمجھو نہ ہی تے جت کی بھی بازی ہر جائیدہ ہے جنوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائے گل ہے کی محمد سے وفا کو ہندو مرزائی سکھ ٹرمپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے صدیاں گزر گئیاں ہاں جی اجے تو ہن سارے چیخ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں کہا جی تو تواڈے ہوئے ہی کچھ نہیں اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا او تے انج گیا اور تھوڑا جا تے جلو یار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تھوڑا جا تے جلو نے یار کیوں جی اور تھوڑا جا تے جلو اڑ جے تے تواڈے تے آن والیاں ہونے چیخ پے ہو اجے تے پرویز مشرف دی طرح خالی اور چلیا سی کوٹ وال تے دل انج پکڑ کے بیٹھ گیا اتھوں سیدھا ہسپتال گیا ہسپتالوں سیدھا باہر چلا گیا ہاں جی انج دل پکڑ کے بیٹھ گیا اجے تو لگی نہیں سزا جناب کمانڈو تے انج مکیو کردا سی سانو مڑ مڑ کے میں انج کر دیاں گا تے میں کہ جناب اجے تو تسی کوٹ جانے بھی نہیں جل سکے ہو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال اور دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک دا صدر رہا تے کوٹ جاندے جاندے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاز پھندے دی طرف انج انج کیوں چلے کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل زیش کیوں توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس ویلے ہوگا جس ویلے سینے محبت رسول ہو گئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا توجہ میں صدیاں گزر گئیاں اور قیامت تک انجو رہنا ہے انشاءاللہ اس بر صغیر دو ہی بڑے اجتماع ہوئے دو ہی بڑے اجتماع ہوئے اس بر صغیر ایک علم الدین دا جنازہ ہویا دوسرا ممتاز قادری دا جنازہ کیوں جی اور میں نے انہوں نے دسیا جی کرینا نال کھٹ کے نہ قبراں کٹھی بندے پا چھڈن وچ ڈی این اے ٹیسٹ لے کے نہ بعد پھر ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے کہ ایک دی قبر ہے تے ایک دی قبر ہے تے ایک دی قبر ہے جاندے جاندے یار بندہ کرینا نہ قبراں بھی وڑ جاندا سڑ کے بھی وڑ جاندا تے جنازے پڑھن والا بھی قبراں کھٹن والا بھی کوئی نہیں سی تے ممتاز قادری دی جڑی ایمبولینس جا رہی سی لوگ اودے بھی ٹائر چم رہے سن اللہ اکبر ایویں اقبال گل نہیں کیتی کہ محمد سے وفا تو نے جاندے جاندے بندہ ایویں بھی سڑ جاندا تے قبراں دے نشان بھی کوئی نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہون گے تے پھر قبراں دے نشان بن گئے تے لوگ ایمبولینس دے ٹائر بھی لوگ چم جاندا لیکن صرف کائنات وچ وجہ ایک ہوئی ہے کہ جنہیں حضور نال وفا کیتی ترکھانا دا پتر ہوئے علم الدین لیٹیا ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ آون تے علم الدین دے پیر چم کے لوگ 6 لاکھ مجمع دیاں چیخاں کڑا دے انہوں نے کہا شاہ جی یہ منڈا تا ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا سید ہو کے تسی دے پیر چمے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دس گئے قیامت تک عزت دی وجہ کیوے فرمایا میں اس ترکھان دے پتر دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیر کی محمد سے وفا تو نے
اسے دن نہیں پتہ اس دن فیصلہ ہوگی صاحب صاحب اسے دن نہیں فیصلہ ہو گیا سی جدو 60 لاکھ بندے ہوتے جنازے چ آ گئے ہاں تواڈے تے چارپائیاں چکن والے کوئی نہیں ہونے جلے ہوئے ہو ہاں کیوں جی مینوں اسی جدو ممتاز قادری دے گھروں چلے نا تے مینوں نوجوان آ گئے جنہاں دے سینے پھٹدے سن مینوں کہن لگے اجازت ہوے تے ایمبولینس چک لئیے موڈے تے میں آخو مڑ نہیں کہندے میں کہ رستے ڈانی نے کہنے لگے جناب تسی چاند تے دیو ویکھن اور میں کہ نہیں ہاں جی گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے ہاں گل وچ کوئی ہے کائنات حضور نال پیار کرنا بس جدوں رسول اللہ نال تسی پیار کرنا پھر ویکھنا کنج تواڈیاں مدداں ہونیاں اے تواڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے دے مار رہا اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جدوں حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہون گے پھر پیچھے صحابہ ہون گے پھر تابعین ہون گے پھر تبع تابعین ہون گے کیوں جی پھر دادا صاحب جے شعر ہون گے سلطان الہند جے شعر ہون گے کیوں جناب پھر امام ربانی پھر اعلی حضرت بریلوی پھر پیر میر علی شاہ تے تسی تے نیک ہو میرے جے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی دی گل نہیں منی اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے انج انج کر جدو تیری واری آوے تو حضور فرما دے نہیں اپنا ہی ہے ہاں خبر تے پول تھی جد ہو سی گزر اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر وہ تے اتنے کریمن ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا پانی وچوں کخ کڈیا اتنا سارا نکا جا عرض کی تھی حضور مینوں دیو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگے عرض کی تھی حضور ہے پیالہ مینوں دیو پیالہ لے کو نکا جا کخ کڈیا تے حضور نے اس ویلے دعا ہاتھ چک دیتے اللہم جمع لو یا اللہ انہوں سوڑا بڑھا دے خالی کخ کڈن والے نوں اتنی دعا ملتی تھی تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دے دا قیمت کوئی نہیں پڑنی ایدی قیمت دنیا تے بھی پڑنی قبر وچ بھی پڑنی تے حشر وچ بھی پڑنی ہاں